بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يهلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وساعا من تمر متفق عليه ولمسلم وهو بالخيار 3 أيام وفي رواية له علقها البخاري ورد معها ساعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها ساعة رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. یہ دونوں حدیثیں ایک ہی مفہوم کی ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. موضوع حدیث کا ہے دھوکہ، تدلیس، چیٹنگ کرنا. جو آدمی اس طرح کا معاملہ کرے وہ بیع فاسد ہوتی ہے اگر اس کا تعلق سیدھے بیع سے ہے تو. اور اگر بیع سے نہیں ہے یا عیب نہیں ہے وہ، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو صفت یا جس صفت کی وجہ سے آپ نے وہ سامان خریدا تھا وہ صفت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، مرغوب چیز جو آپ کی تھی وہ اس میں نہیں ہے، تو آپ کی مرضی ہے، چاہیے تو واپس کر دیجئے، اپنا پیسہ لے لیجئے، چاہیے تو رکھ لیجئے. لیکن اگر سامان عیب دار ہے، بعد میں آپ عیب پر مطلع ہوئے، لینے کے وقت کوئی عیب نہیں تھا لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ اس سامان میں عیب ہے، تب تو یا تو سامان واپس کر کے پیسہ لیجئے، اور نہیں تو بائع کو کہیے کہ اس کا ہٹ جانا، یا فرق جو ہے عیب کی وجہ سے جو دام کم ہو سکتا ہے وہ دام کم کر کے دے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات واضح ہوگی. ایک صورت ہے جانوروں کے، دودھار جانوروں کے تعلق سے ایک صورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسریہ. اس کو تسریہ کہتے ہیں کہ دودھار جانور کے دودھ کو اس کے تھن میں جمع کرنا. کئی شام تک دودھار جانور کو، چاہے وہ اونٹنی ہو یا بکری ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو، جو دودھار جانور ہے، کئی شام تک اس کو نہ دھونا، دودھ کو چھوڑ دینا تاکہ اس کے تھن میں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں الوار کہتے ہیں، اس میں وہ دودھ جمع ہو جائے اور بڑا دکھے. وہ جب خریدار کوئی آئے گا، دیکھے گا کہ صاحب اس کا تھن بڑا ہے، کافی دودھار جانور ہے، تو اس کی قیمت بڑھ کر کے جو بائع مانگ رہا ہے وہ آدمی دے دے گا کہ صاحب یہ دودھار جانور ہے. مثال کے طور پر 10 لیٹر دینے والا ہی جانور گائے ہے یا بھینس ہے، اس حساب سے اس کی قیمت ہو گئی. لیکن جب وہ گیا تو پہلی مرتبہ تو ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10 یا 9 11 لیٹر دودھ آیا، دوسرے شام میں کم ہو گیا، تیسرے شام میں اور کم ہو گیا، دوسرے دن اور کم ہوا، تیسرے دن میں وہ 4 لیٹر پر آ گیا. اب اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ وہ تو ٹھگا گیا، بائع نے اس کو چٹ کیا ہے، کئی شام کا دودھ اس نے جمع کر رکھا تھا تھن میں اور اس نے ہم کو دھوکہ دے دیا. تو اس عمل کو کہتے ہیں تسریہ. یہ عمل حرام ہے کیونکہ یہ تدلیس ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ جائز نہیں کہ کسی کو چٹ کیا جائے. اب اگر کوئی شخص اس طرح کے چیٹ پر مطلع ہو، بائع نے اس کو دھوکہ کیا، جس صفت مرغوب کی وجہ سے اس نے جانور لیا تھا کہ یہ دودھار ہے، اب وہ دودھار نہیں نکلا، معلوم ہوا کہ یہ دودھ 9 لیٹر یا 10 لیٹر جو پہلے دن آیا تھا، یہ نیچرلی، یہ فطری طور پر جانور کی صفت نہیں ہے کہ یہ 9 لیٹر دیتا ہے. یہ تو دھوکے سے 9 لیٹر تھا کیونکہ کئی شام سے دوہا نہیں گیا تھا. بھائی نیچر یہ جانور 3-4 لیٹر ہی دے رہا ہے، تو جو صفت اس کو چاہیے تھی وہ صفت مطلوب نہیں مل رہی ہے اس کو. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تو اس کو واپس کر دے، لیکن واپس کرے گا تو 1 سا کھجور دینا پڑے گا. اگر کھجور نہ ہو تو کوئی غلہ دے دے. 1 سا 2.5 کلو یا 3 کلو کا ہوتا ہے، ہم لوگ 3 کلو کا فتویٰ دیتے ہیں، تو 3 کلو غلہ اس کو دے دے اور جانور لوٹا کے اپنا پیسہ لے لے. اور اگر چاہے
تو اس جانور کو رکھے، کیونکہ یہ جانور میں عیب نہیں ہے، یہ چیٹنگ گائے اور بھینس کے مالک نے کی تھی، تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہیے تو اس کو رکھیے 4 لیٹر پر۔ اگر آپ پسند ہے کہ جو قیمت آپ نے بھینس کی دی ہے ٹھیک ہے، 4 لیٹر اگر برابر سے آ رہا ہے تو چلے گا، زیادہ ہم ٹھگے نہیں گئے، تو اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی رائے ہے رکھنے کی تو رکھ لیجیے، اور اگر چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو واپس کر دیں، آپ کی جو صفت مطلوب اور مرغوب صفت تھی کہ جانور 8 لیٹر دودھ دے، وہ صفت نہیں پائی جا رہی ہے، تو آپ گائے کو بھینس کو واپس کر دیجئے دہنے کے 3 دن کے اندر میں، سمجھا، اور 1 سا کھجور دے دیجئے۔ اب آپ کہیے گا کہ 1 سا کھجور کا ہے، تو وہ اس لیے کہ اس کے تھن میں تو جب آپ نے خریدا تھا تو دودھ تھا، اور کچھ دودھ آپ کے یہاں آ کر کے بھی پیدا ہوا، اور عام طریقے سے دہنے کے وقت میں کسان جو ہے اس کو چارہ لگاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو دودھ تو اس میں ہر پل تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ پہلے سے اس تھن میں کتنا دودھ تھا، اور بعد میں جب اسے ہم نے خریدا ہے دہنے کے وقت تک اس میں کتنے دودھ کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ یہ تو چیز پوشیدہ ہے، تھن کے اندر ہے۔ تو اب ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائع اور مشتری کے درمیان، بیچنے والے بائر اور پرچیزر کے درمیان صلح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ چلو اب دودھ جتنا لیٹر بھی رہا ہو، 1 سا کھجور، 3 کلو کھجور کی جو قیمت ہے وہ 1 سا کھجور تم کو دے گا، چاہے اب وہ 1 سا کھجور کی قیمت سے زیادہ کا دودھ رہا ہو کہ کم کا رہا ہو، چلو اس کے اوپر صلح کر لو، معاملے کو رفع دفع کر لو اس کے اوپر۔ اب سمجھا نا؟ تو یہ دودھ کیا تاوان نہیں دے رہے ہیں، یا دودھ دہنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ دہنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا لیٹر دودھ ہے، وہ دودھ آپ واپس کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے، یا دودھ کی قیمت واپس کیجیے، جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ قیمت دیجیے تو دودھ دیجیے۔ ارے بابا، ہم دودھ کیسے اس کو پورا دیں گے؟ جتنا دودھ اس کے یہاں تھا تھن میں، اس کے بعد ہمارے یہاں آتے آتے بھی اور کھلانے پلانے کے بعد بھی دودھ بڑھا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کتنا دودھ پہلے سے تھا اور کتنا دودھ اب ہے، تو ہم دودھ پورا اس کو کیسے دے دیں گے لوٹانے کے وقت، یا اس کی قیمت کیوں دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاوان کے طور پر نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ صلح کرنے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جانور والے کا جانور دو واپس 3 دن کے بعد، اور 1 سا غلہ لیتے جاؤ، کھجور لے جاؤ تو بہتر ہے۔ اچھا دیکھیے، مناسبت دودھ میں اور کھجور میں بڑی اچھی ہے، یہ دونوں چیز ایسی ہے جو بغیر پکائے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں بھی میٹھی ہے، دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے اور کھجور بھی میٹھا ہے، اب کھجور بھی بغیر پکائے ہوئے کھا سکتے ہیں اور دودھ بھی بغیر گرم کیے ہوئے پی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اچھی مناسبت ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے یہاں کھجور نہیں ہے، تو آپ گیہوں دے دیجئے جو اس سے قریب تر ہے، یا چاول دے دیجئے اس کو جو کھجور کے قریب تر ہو، جس میں اس کا نقصان نہ ہو۔ 1 سا گیہوں، اگر 1 کلو آپ اگر آٹا بنائیں گے تو بہت مشکل سے ہو سکتا ہے کہ 10-20 گرام کم ہو تو ہو، جڑتی جائے تو جائے، ورنہ وہ 1 کلو کا 1 کلو رہے گا، چاول 1 کلو کا چاول رہے گا۔ دال دے دیجئے، چنا دے دیجئے، کوئی سا بھی دے دیجئے، اس سے اس کا گھاٹا نہ ہو۔ لیکن اکثر حدیث کے اندر کھجور کا لفظ آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر کے حدیث کو رد کیا کہ کسی میں کھجور ہے، کسی میں گیہوں ہے، کسی میں طعام ہے، کھانے کی اشیاء ہے۔ اسی کا جواب دیا ہے امام بخاری نے کہ حدیث میں، اکثر حدیث میں لفظ تمر ہے، لہذا جو لفظ زیادہ حدیث میں آیا ہے اس کی روایت کو ترجیح دیں گے، یعنی کھجور، 1 سا کھجور، اور جہاں نہیں ہے تو کھجور سے قریب تر جو غذا ہو وہ اس کو دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہے صلح کی رقم ہے، یہ دودھ کی قیمت یا دودھ کا تاوان نہیں ہے۔ 2 فریق میں اگر اختلاف ہو، وہ کہے کہ نہیں ہمارا 10 لیٹر تھا، ہم کہے نہیں تمہارے یہاں 3 ہی لیٹر تھا، ہوا سے پھولا ہوا تھا وہ، ہم خوب اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، غذا دیا ہے، دودھ بڑھانے والی دوائیں دی ہے، غذا دیا ہے تو بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے نہیں ہمارا 8 لیٹر تھا، ہم کہے نہیں تمہارا 3 لیٹر تھا، چلو یہ بھائی یہ جھگڑا ختم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رقم طے کر دی ہے، اور وہ ہے 1 سا غلہ کھجور، یا کھجور سے قریب تر کا جو غلہ ہے، گیہوں، چاول، دلہن، تلہن، جو بھی آپ سمجھتے ہو وہ اس کو دے کر کے معاملہ راف صاف کر دیجیے۔ اور اگر آپ کو پسند ہے تو رکھ لیجیے جانور کو۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ 3 دن کے بعد معلوم ہو کہ صاحب اس کے اندر عیب ہے، مثال کے طور پر ہم نے غلام لیا تھا، سمجھا کہ نہیں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ہنرمند ہے، کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، مثال دیتے ہیں، لیکن 3 دن کے اندر میں
اب لگا کہ نہیں اس کو کچھ آتا واتا نہیں ہے، یہ عیب دار ہے، تو گئے اس کے مالک کے پاس، ہم نے کہا یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ارے آپ کو کیسے معلوم؟ ہم نے کہا ٹیسٹ دیا، اس کو پڑھا لکھا نہیں ہے یہ، تو یا تو ہمارا پیسہ واپس کرو، نہیں تو جاہل اور پڑھے لکھے غلام کے درمیان جو قیمت کا ڈفرینس ہے وہ ہمارا واپس کرو۔ گاڑی ہم نے لیا مثال کے طور پر، گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے، نئی پینٹ کر کے گاڑی کو نئی چمکا کر کے دے دیا کہ نئی گاڑی ہے بالکل۔ بعض کمپنیوں سے بھی یہ شکایت ملی ہے کہ بالکل نئی گاڑی شو روم سے نکلی ہے، اور بعد میں جب اس کو دیکھا گیا 2-4-5 روز کے بعد میکینک نے دیکھا تو وہ بالکل سیکنڈ ہینڈ گاڑی تھی، یا ٹھوک ٹھاک کر کے اس کو برابر سے ریپیئر کر کے دے دیا گیا تھا۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ عیب نکلا، تو اب یا تو آپ اس عیب پر ایسی صورت ہوگی تو آپ کو تاوان ملے گا، یا تو اس کو آپ واپس کر کے پوری قیمت دیجیے، اور نہیں تو کمپنی اتنا پیسہ واپس کرے گی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ سامان اگر عیب دار ہے تو آپ کو 2 آپشن ہیں، یا تو آپ اس کو واپس کر کے پوری قیمت دیجیے، اور نہیں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو فریش مال میں اور عیب دار میں جتنا فرق پڑے گا اتنی کی قیمت کمپنی آپ کی واپس کرے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ نے لیا کہ صاحب اس کے اندر صفت اچھی ہے، خوبی ہے، اور وہ غلام تو ٹھیک ہے لیکن وہ خوبیوں کا مالک نہیں ہے، جیسے یہ جانور آپ نے لیا تھا، اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب 8 کلو دودھ دینے کی صلاحیت ہے، وہ کہتا ہے کم سے کم 8 لیٹر دودھ آئے گا، 10 لیٹر آئے گا، لیکن وہ ایکچولی 4 لیٹر 5 لیٹر ہی آتا ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے، یا تو اگر آپ رکھتے ہیں تو کوئی جرمانہ وہ بائیں نہیں دے گا، آپ کو کوئی فرق واپس نہیں کرے گا، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو واپس کر دیجیے۔ جو دودھ کھایا ہے یقیناً اس کے تھن میں دودھ پہلے سے بھی کچھ تھا، تو اس دودھ کی قیمت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا کوئی غلہ متعین کر دیا صلح کے طور پر کہ اس کو لے کر کے معاملہ ختم کر لو، تو یہ شکل اختیار کرنی پڑے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لا تسر الابل والغنم، یعنی لبن الابل والغنم، اونٹ کے یعنی اونٹنی کے اور بکری کے دودھ کو تھن میں جمع مت کرو، یہ نہیں ہے، حرام کے لیے، حرمت کے لیے دلیل ہے، یہ حرام عمل ہے تمہارا، یہ چیٹنگ ہے، دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکے باز ہے وہ ہمارا امتی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام عمل ہے۔ اب اگر کوئی دھوکے کا شکار ہو گیا اور اس طرح کے جانور کو اس نے خرید لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اس دھوکے کے جانور کو خرید لیا، جس کا دودھ جمع کر کے کئی شام سے رکھا گیا تھا اس کے تھن میں، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، تو اس کو 2 رائے میں سے جو اچھی رائے لگے اس پر وہ عمل کرے، بعد ان يحلبها، بعد اس کے کہ وہ دوہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ پہلے دن زیادہ آیا، دوسرے دن اس سے کم آیا، تیسرے شام میں اس سے کم آیا، اور تیسرے دن میں تو بالکل ہی وہ 3 لیٹر اور 4 لیٹر پر آ گیا، تو دوہنے کے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ صاحب اس کو رکھنا ہے تو آپ رکھ لیجئے، اور نہیں اگر آپ کو لوٹانا ہے انشاء امسکا، چاہے تو روک رکھے اس کو، اور اگر چاہے تو جانور کو واپس کر دے مالک کے پاس۔ وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور 1 سا کھجور، 3 کلو یا 2.5 کلو جو بھی وزن ہے، علماء کا اختلاف ہے، وہ سا کھجور اس کو دے دے گا، جو کہ آپ نے سمجھا کہ کم ہے یا زیادہ تھا تھن میں دودھ، یہ پتہ نہیں ہے، چونکہ اس لیے ایک صلح کی رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی کہ اس کو لے کر کے اپنا سامان تو واپس لے لو۔ لیکن یہ کب تک اس کو اختیار رہے گا، کب تک آپ واپس کیجیے گا، کب تک؟ کہا کہ جانور کے اندر دودھ روکا گیا تھا، اور ایکچولی دودھ کتنا وہ دیتا ہے صحیح معنی میں اس کی اطلاع آپ کو 3 دن کے اندر، اگر صبح شام لگنے والا جانور ہے دودھ دینے والا، تو 6 شام استعمال کرنے کے بعد، دھونے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح اس کی دودھ کی پوزیشن کیا ہے، تو 3 دن کا آپ کو اختیار ہے، 3 دن کے اندر میں آپ اس سامان کو واپس کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف میں یہی حدیث آئی ہے، تو اس میں ہے فَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 ایام، دودھ دہنے کے بعد سے لے کر 3 دن کے اندر میں اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو روک کے سامان کو رکھ لے اسی قیمت پر، کوئی تاوان واپس نہیں کرے گا وہ، اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے بائیں کو تو 1 سا کھجور یا دوسرے کوئی غلے کے ساتھ جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو امام بخاری نے بغیر سند کا ذکر کیا ہے، معلق کہا ہے، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّن طَعَامٍ، کوئی بھی کھانا جو کھایا جاتا ہے، گیہوں کی قید نہیں ہے، کوئی بھی کھانا جو کھایا جاتا ہے جو کھجور سے قریب تر ہو، جیسے میں نے کہا نا کہ آٹا، چاول، دال، مونگ، مسور، جو بھی آپ دینا چاہیں، وہ 1 سا اس بھینس کے ساتھ یا گائے کے ساتھ جس کو آپ واپس کر رہے ہیں لوٹا دیجیے، تاکہ آپ کا اختلاف ختم ہو جائے۔
یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام بخاری نے کہا کہ تمر کھجور کی حدیث زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی کہے تمر ہے، کہیں کوئی کہے سمڑا ہے، کوئی کہے طعام ہے، حدیث میں اضطراب ہے، حدیث کمزور ہے، یہ کہہ کر کے حنفیوں نے اس حدیث کو چھانٹ دیا ہے، سمجھا کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، یہ حدیث تاوان کے خلاف ہے، دودھ کا کھایا ہے تو دودھ کا بدلہ دودھ دیجیے، نہیں تو دودھ کی قیمت دیجیے، یہ سب جو منطق بگاڑتے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث کو کنڈم قرار دیتے ہیں، اس کا یہ رد ہے کہ نہیں، تمر کا لفظ حدیث میں زیادہ ہے، الا یہ کہ اگر کسی علاقے میں جانور بکتا ہو اور اس طرح کا خریدار دھوکے کا شکار ہو جائے اور وہاں کھجور دستیاب نہ ہو تو کھجور سے قریب تر جو کھانا ہوتا ہے جس کو بہت آسانی سے پکا کے آدمی کھا سکتا ہو، چنا ہے پھلا کر کے ایسے کچا کھا لے گا، چاول ہے ایسے ہی پھلا کر کے کچا کھا لے گا، اس طرح کی چیز جو قریب تر ہو وہ آپ اس کو دے دیجیے انشاءاللہ تعالی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کا بھی مفہوم یہی ہے کہ من اشتری شاۃ محفلۃ، تحفیل بھی اسی کو کہتے ہیں، تجمیع کو، جس کے تھن میں دودھ جمع کر دیا گیا ہو، بکری ہے کئی شام سے دہا نہیں ہے، خوب اس کا تھن پھلا ہوا ہے دودھ سے، پھر اس کے بعد مالک جس نے خریدا ہے اب اس کی یہ ملکیت میں آیا اور اس نے دوہا تو پھر اس کو پتہ چلا کہ وہ ٹھگ لیا گیا ہے، تو وہی حکم ہے کہ ایک ساتھ کھجور کے ساتھ اس بکری کو مالک کو واپس کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو اس طریقہ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ عمل حرام ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہ بھی دھوکے ہی سے تعلق رکھتی ہے، یہ بھی عمل حرام ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله۔ قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزرے، کھانے کی یا غلے کی ایک ڈھیر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، غلے کی ایک ڈھیر کے پاس سے، ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے اچانک سے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا دیکھنے کے لیے کہ اندر میں کیا ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں بازار میں یا گیہوں چاول اگر آپ کو لینا ہے تو بوڑا کے اندر میں آپ اندر تک ہاتھ گھساتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں دو نمبر کا چاول تو نہیں دیا ہوا ہے، مکس تو نہیں کیا ہوا ہے، اوپر میں چاول نوکدار رکھے ہوا ہے، اندر میں جو ہے آدھا جو چاول کٹا ہوا رہتا ہے جس کو ہماری اصطلاح میں کھدی کہتے ہیں وہ پھٹے ہوا ہے، ملائے ہوا ہے، تو آدمی اندر سے ہاتھ نکال کر کے دیتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھیے گا بائیں دکاندار جو ہے پریشان بھی ہوتا رہے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ، ارے بھائی ہم کو دیکھ لے تو دیکھ کے نہ لے گئے، اندر تک ہاں بالکل دیکھ لیجیے، ایک طرح کا چاول آپ کو ملے گا، کہیں گڑبڑ ہو تو گھر سے واپس کر دیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیڑی میں ہاتھ ڈال دیا، یا شاید کچھ گیلے دانے کی بو آپ کو اسمیل لگی کہ جیسے دانہ جب گیلا ہوتا ہے تو اس میں ایک بو ہوتی ہے تو وہ لگا، بہرحال کوئی بھی وجہ رہی ہو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو پوری انگلی کے اندر تراوٹ آ گئی، غلہ بھیگا ہوا تھا، آپ نے جو نکالا اندر سے تو دیکھا کہ گیلا گیا ہے، غلہ کہا کہ ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے، نام اگر نہیں معلوم ہو تو یہ نہ کہیں گے، کوئی جا رہا ہے بیگ لے کر کے، نام معلوم ہے، او بیگ والے بھائی، او بیگ والے بھائی، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں اسی طریقے سے پکاریے گا۔ ہاں تو آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانا بیچنے والے، اے غلہ بیچنے والے، یہ کیا ہے؟ یعنی ڈانٹ کے لیا فرما رہا ہے، یہ زجر و توبیخ، انکار ہے، استفہام انکاری ہے، یہ کیا کر لیا تم نے، یہ کیا دھوکہ چیٹنگ کر رہے ہو؟ کوئی آدمی آئے گا اوپر سے ڈھڑی دیکھے گا، کہے گا ٹھیک ہے بولو، ہنڈا ہنڈی دام بولو، ایسا بھی جائز ہے، بولو پورے غلے کی قیمت بولو، اچھا اس ٹوکری میں جتنا پھل ہے امرود بولو، ٹوکری کے دام ہی بولو، تو ایسے بھی لینا جائز ہے، یا ناپ تول کے لیجئے، کلو سے لیجئے یا ہنڈا ہنڈی لیجئے، پوری ٹوکری لیجئے، پورا ڈھیر لے لیجئے غلے کا خرید کر کے، ایک بکری کا ریوڑ ہے آپ کے سامنے، معلوم نہیں کہ 25 ہے کہ 50 ہے، یہ پورے ریوڑ کا دام بولو، یہ جو ساری گائے تمہاری چر رہی ہیں بولو، اس کا پورا کا پورا سب کا دام بولو ملا کر کے، تو آدمی اس طریقے سے بھی لے سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے ڈانٹا اور کہا کہ اس کو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے، انکار فرما رہے ما ھذا،
یا صاحب الطعام؟ قال اصابت السما، کہا بارش سے بھیگ گیا تھا۔ سما والے بارش، کیونکہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، اوپر سے آتی ہے۔ سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہے، جیسے یہ چھت ہے، یہ آپ کے لیے سما ہے۔ سما والے آسمان، یعنی جو بھی چیز آپ کے اوپر ہے وہ آپ کے لیے آسمان ہے۔ کہا کہ آسمان نے اس کو گیلا کر دیا، یعنی بارش نے اس کو گیلا کر دیا۔ وجہ اس نے یہ بتائی تو کہا یا رسول اللہ اس کو بارش نے گیلا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو تم نے اس کو کھانے کے اوپر، غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو حصہ بھیگ گیا تھا اس کو تو اوپر رکھتے تاکہ دھوپ نکلی ہے یا ہوا چلے گی تو دانہ سوکھے گا، مگر تم نے نیچے کا خشک دانہ اوپر رکھ دیا اور نیچے کا، اوپر کا جو گیلا دانہ تھا وہ اس کو نیچے چھپا دیا۔ یہ تو تم نے چیٹنگ کی، سمجھا کہ نہیں؟ تو یا تو یہ شکل تھی کہ اس کو اوپر رکھا جائے، اور دوسری شکل کیا ہو سکتی تھی کہ اس گیلے غلے کو، بھیگے ہوئے دانے کو الگ رکھ دیا جاتا، سکھا کو الگ رکھ دیا جاتا۔ یہ نہ تو شکل ہوتی، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی ہے۔ گیلے کو الگ رکھو، سوکھے کو الگ رکھو، یا پھر اوپر رکھو تاکہ ہوا اور دھوپ سے وہ سوکھ جائے۔ لیکن یہ اندر رکھنے کا تو کوئی تک نہیں ہے، ڈھیر کے نیچے چھپا کے رکھے ہوئے، اوپر سے سوکھا دانہ رکھے ہوئے، ضرور دھوکے بازی ہے یہ۔ اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں اس کو کھانے کے اوپر رکھا، ڈھیڑی کے اوپر رکھا، کہ یڑا الناس، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور اس کے حساب سے وہ قیمت لگائے۔ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور جس عمل کے کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ میرا امتی نہیں ہے، جس عمل کے کرنے والے کو کہیں گے وہ لعنتی ہے، جس عمل کے کرنے والے پر کہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو، جس عمل کے کرنے والے کو اسلام نے سزا مقرر کی ہو، جس عمل کے کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، یہ سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی منکر ہو اور بازار میں علی الاراد ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس منکر پر کھلم کھلا رد کیجیے، اور اگر کوئی آدمی چھپ کر کے کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو تنہائی میں اس کی غلطی بتائیے تاکہ اس پر اثر ہو۔ چھپ کے کچھ کر رہا ہے 10 آدمی کے سامنے کہا کہ فلانا تو اپنے گھر میں یہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو خراب لگے گا۔ نصیحت کا یہ تقاضا ہے کہ صاحب سے تنہائی میں ملی۔ لیکن اگر کھلم کھلا اگر مان لیجیے کہ لوگوں کے سامنے کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو 10 آدمی کے سامنے جو اگر وہ کر رہا ہے تو 10 کے سامنے ہی اس پر رد کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، آپ دیکھ لیجیے۔ ایک چیز اور دیکھ لیجیے، گناہ پر تعاون کرنے والا بھی گناہ کرنے والے جیسا ہے۔ کم و بیش گناہ میں جو ثواب، گناہ کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہے گناہ پر تعاون کرنے والا بھی گناہ میں شریک ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ جو چیز شریعت میں واجب ہے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو بھی اسباب ہیں جس کے بغیر وہ واجب ادا نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے، اور حرام سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان سے بچنا بھی حرام ہوتا ہے۔ اچھا، شراب پینا حرام ہے اسلام میں، کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ لیکن آپ شراب پی تو نہیں رہے، لیکن شراب کی بوتل آپ بیچ رہے ہیں، یہ عمل حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تب تو کسی طرح کا اگر آپ ناجائز کے اوپر تعاون کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ قرآن کا اصول ہے یہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کرنے پر، گناہ چھوڑنے کے اوپر تو تعاون کرو، لیکن گناہ پر اور زیادتی، ظلم کے کاموں پر کسی کا تعاون مت کرو۔ کوئی سودی بینک سے لون لے رہا ہے، آپ جا کر کے گارنٹر بن رہے ہیں، آپ جا کر کے گواہ کی حیثیت سے دستخط کر رہے ہیں، آپ اس گناہ میں شریک ہے کہ نہیں؟ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا کھاتا وہی لکھنے والا، سودی معاملات پر گواہ رہنے والا، سب ملعون ہے، سب ملعون جی۔ اس سے سودی بینک کے اندر ملازمت درست نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث کو، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حبس العنب ایام القطاف، انگور کے توڑنے کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے آج کل وقت ہے انگور ٹوٹ کے بازار میں آ رہا ہے، ابھی فروری سے بلکہ جنوری سے لوگ کچا کچا توڑ کے لا رہے ہیں، ابھی توڑنے کا وقت ہوا نہیں ہے، اب شاید ہونے والا ہو، مارچ وغیرہ میں ٹوٹتا ہے، اپریل تک میں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کھانے کے لائق ہوتا ہے، رس بھرا انگور جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ
انگور کو انگور کی بیلوں پر رکھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دھوپ میں وہ کشمش اور منقع بن جائے. اب کچھ لوگ رس والے کو بھی نکالتے ہیں اور پھر اس کو ہیٹ دے کر کے اس کے رس کو سکھاتے ہیں اور کئی پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی، اس سے گزار کر کے اس کو منقع اور کشمش کی شکل میں لے کر کے آتے ہیں، جو ایک غذا بنتی ہے، دوا بنتی ہے اور سالہ سال رہتی ہے. بہرحال تو انگور جو رس بڑا ہے، اب توڑنے کا زمانہ ہے، مارچ میں توڑنے کا مثال زمانہ ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اپریل میں، لاسٹ میں بیچیں گے، مئی میں بیچیں گے، کیونکہ اس وقت خریدار آئیں گے تو منہ مانگی قیمت دیں گے، اور خاص کر کے وہ لوگ آئیں گے جو شراب کی فیکٹریاں چلاتے ہیں اور انگور سے شراب بناتے ہیں. ایک نمبر کی شراب بنتی ہے انگور سے، سمجھے؟ تو کہا کہ جب انگور توڑا جا رہا ہو، بازار میں سپلائی کیا جا رہا ہو، تب تو وہ نہیں توڑ رہا ہے، بچا کر کے انگور کو انگور کی بیلوں پر، جس کو لتی کہتے ہیں ہم لوگ، انگور کی لتیوں پہ چھوڑے ہوا ہے، بیلوں پہ چھوڑے ہوا ہے. حتیٰ یبیعہ، اس وقت تک چھوڑے ہوا ہے کہ کوئی شراب بنانے والا آئے گا، اس کے ہاتھ فروخت کریں گے، منہ مانگے دام لیں گے اور اس کو دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فقط تقحم النار علی بصیرہ، سمجھو کہ وہ سرپٹ جہنم میں گویا کہ جمپ کر رہا ہے، کود رہا ہے، درا، حالانکہ وہ جان رہا ہے کہ یہ عمل ہمارا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ ہم ایک شرابی کے ہاتھ انگور بیچ رہے ہیں جو اس کی شراب بنائے گا اور لوگوں کو حرام پلائے گا. تو آپ شراب بنانے والے کی مدد کر رہے ہیں، شراب پینے والے کی مدد کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسی سامگری، کوئی بھی ایسا سامان جو آپ ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ رہے ہیں جو مان لیجئے کہ وہ صرف وہ بتھی کے کام پر آئے گا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس کا، وہ بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں. آپ جان رہے ہیں کہ یہ سامان لے رہا ہے یہ شخص اور اس کا استعمال شراب بنانے کے لیے ہی کرے گا، تو آپ کو اس کے ہاتھ بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھ لیں گے؟ اب آپ نہیں جانتے کہ کیا کرے گا اور لے گیا اور اس نے کچھ کر لیا تو وہ اور بات ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب بنانے والا ہے اور وہ فیکٹری میں لے جائے گا اور اس کے ہاتھ آپ بیچ رہے ہیں، گویا کہ اس گناہ کے کام پر آپ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں گنہگار ہیں. گویا کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ جہنم میں چھلانگ لگا رہے ہیں. فقط تقحم. اگر ایک آدمی ناواقف ہو انجام سے تب تو کہیں کہ صاحب ہم کو معلوم نہیں تھا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ تم بیچ رہے ہو شراب بنانے والے سے اور اس کے ہاتھ بیچنا حرام ہے اور پھر بھی بیچ رہے ہو، تو گویا کہ تم بھی بڑے گناہ کے مرتکب ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقحم النار، جہنم میں کودا وہ. اور جہنم میں آدمی کودے گا کس گناہ کے سبب؟ جو گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ جہنم کی وعید جس پہ آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. تو کسی کے ساتھ ایسے آدمی کے ہاتھ مت بیچیے جس کو معلوم ہو کہ وہ اس کا غلط استعمال کرے گا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص یہ بکرا ہم سے خرید رہا ہے اور اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائے گا، یہ بت کے نام پر جا کر کے اس کو گنڈاسے سے مارے گا، ایک وار میں اس کا گردن الگ کر دے گا، اسی لیے وہ آپ کے یہاں آیا خریدنے کے لیے. دوسرا دے رہا ہے بکرے کا 8,000 روپیہ، وہ کہہ رہا ہے 15,000 دیتے ہیں. ہم کہیں گے 50,000 بھی دو گے تو اس کام کے لیے نہ دیں گے، کیونکہ تم ہم سے لے رہے ہو اسی کام کے لیے اور ہم جان رہے ہیں کہ تم اسی پرپس کے لیے لے رہے ہیں. تو ہاں بات تو یہی ہے، ہم نے دے کھانے کے لیے لے جاؤ، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن چند ٹکے کے بدلے میں ہم لوگ یا تو مسئلہ نہیں جانتے ہیں یا پیسے کے پیچھے پاگل ہو کر کے یہ چیزیں دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ صاحب چلو منہ مانگا دام تو مل رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب انگور بیچنا، شراب بنانے والوں کے ہاتھ بیچنا، انگور کا بیچنا حرام ہے، تو شراب پینا کیسا ہوگا، تاڑی پینا کیسا ہوگا ہے؟ اور شراب چاہے جس چیز کی ہو، انگور کی ہو کہ مہوا کی ہو کہ جو کی ہو کہ چاول سے بنائی جائے کہ اسپرٹ کی شراب ہو، ٹیبلیٹ کی شکل میں ہو کہ سوئی کی شکل میں ہو کہ یا کوئی افیون کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل ہو جس کو پینے کے بعد آدمی کو نشاط آ جائے، مستی آ جائے اور لگے کہ وہ بادشاہ ہے، بولو اس ملک کو جلا دیں گے. ایک سگریٹ جیسے ہم پیتے ہیں، سگریٹ ختم ہوگا ملک جل جائے گا. بولو پیغمبر پور کی قیمت کتنی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک دم مستی میں ہے، بادشاہ ہے جب تک نشے میں ہے، غم غلط کر رہا ہے، بھلایا ہوا ہے غم، لیکن جیسے ہی اس کا نشہ اترے گا پھر پاگل کے طریقے سے صبح میں دوڑے گا. اس کو پچھلی بات کل والی جو پریشان کرنے والی بات تھی، جس کو بھلانے کے لیے اس نے شراب پیا تھا،
وہ پھر صبح میں جیسے ہی اٹھے گا پاگل کے طریقے سے اس کو پیے گا، جب تک پیے گا اس کو چین نہیں آئے گا، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیتے پیتے مر جائے گا۔ اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدکار عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے پیپ اور گندے پانی کو پلائے گا کہ پی، دنیا میں شراب کے مزے لیتا تھا تو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی پر درس کو آج روکتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی نے اوسط پہ روایت کیا ہے، سند حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو سمجھنے اور شریعت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ هذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم۔